بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کل 15 اگست ہے. اس ملک کا یوم آزادی، یعنی جس دن ہمارا ملک سن 1947 میں انگریزوں کے تسلط اور ان کی غلامی سے آزاد ہوا تھا. آزادی اور حریت یہ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم الشان نعمت ہے. اللہ نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں وہ تمام مخلوق اپنی پیدائش کے اعتبار سے آزاد ہیں، اور آزادی ان کا بنیادی حق ہے. کسی کو غلام بنا لینا، اس کی آزادی سلب کر لینا، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں رواج تھا، اور پھر اسلام نے تدریجاً اس حکم کو دھیرے دھیرے ختم کیا. بہانے سے غلاموں کو آزاد کرایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو آزاد کرنے کی مستقلاً فضیلت بیان فرمائی. اس کے علاوہ بہت سارے مواقع کے اوپر کسی گناہ کی پاداش میں، کسی جرم کے فدیے کے اندر، اس کی تلافی کے طور پر جو چیز رکھی گئی وہ غلاموں کو آزاد کرنا یہ رکھا گیا. چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر جب قیدی بنا کر مشرکین مکہ آئے تو ان میں بہت سارے قیدیوں کو، قیدی جو بنا کر لائے جاتے تھے وہ مال غنیمت کی طرح تقسیم ہوتے تھے اور وہ غلام بنتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد ہونے کے لیے یہ حکم دیا کہ تم میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ 10 لوگوں کو پڑھا دے تو ان کی قید ختم ہو جائے گی اور وہ غلامی سے آزاد ہو جائیں گے. اور بھی مختلف طریقے شریعت کے اندر رکھے گئے. سب کا مقصد یہ تھا کہ دھیرے دھیرے اس غلامی کو ختم کرنا ہے اور انسان کو اس کا بنیادی حق دینا ہے. تو آزادی یہ ہر مخلوق کا، خاص طور سے جاندار مخلوق کا بنیادی حق ہے. یہ نعمت ہم سب کو حاصل ہوئی
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم کسی نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو ہم اس نعمت کے اندر مزید اضافہ کریں گے۔ لہذا ہمیں اس آزادی کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ لیکن آج ہمارے ملک کے اندر خصوصاً آزادی کے تعلق سے دو نظریے یا دو طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، دو کام کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس ملک کی آزادی کے اندر جن لوگوں نے حقیقی طور پر قربانیاں پیش کی ہیں، جن نے خاص طور سے ہندوستان کے مسلمان اور اس میں بھی خصوصاً علماء کرام ان کی تاریخ کو منصوبہ بند طریقے سے نصاب تعلیم سے اور اس ملک کی تاریخ سے دھیرے دھیرے مٹایا جا رہا ہے اور مسخ کیا جا رہا ہے، اور اس کی جگہ پر دوسری تاریخ جو ان کی خود کی بنائی ہوئی ہے اس کو نصاب تعلیم میں داخل کیا جا رہا ہے اور بچوں کے ذہنوں کے اندر اس کو پیوست کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اس تاریخ کو بدل کر، یعنی مسلمانوں کی حقیقی تاریخ کو بدل کر دوسری تاریخ پڑھا دینے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کتابیں پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو کتابیں پڑھنا آ جائیں، وہ حروف کو پہچاننے والے بن جائیں، تو پھر یہ آپ کی بہت زبردست غلطی ہے، کیونکہ اس دنیا کی یہ تاریخ رہی ہے کہ اس دنیا کے نقشے سے کسی قوم کے وجود کو ختم کرنے کے لیے، کسی قوم کے وزن کو ہلکا کرنے کے لیے، کسی قوم کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کے لیے، کسی قوم کو ناکارہ بنا دینے کے لیے، اس کی آنے والی نسلوں کو پستی میں ڈھکیل دینے کے لیے اس قوم کی تاریخ کو مسخ کر دیا جائے، اس کو مٹا دیا جائے، جس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرے، اپنے آپ کو بے وزن محسوس کرے، اپنے آپ کو کوسے کہ ہم نے اس ملک کے لیے، ہم نے اس عالم کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، جس کی بنیاد پر وہ بے وزن ہو کر رہ جائے گا۔ یہ اسی فکر کا حصہ ہے کہ مسلمانوں کے وزن کو، مسلمانوں کی حقیقت کو، مسلمانوں کے کردار کو، مسلمانوں کی قومی حیثیت کو اس ملک کے اندر بے وزن کر دیا جائے، کہیں ان کا نام لینے والا نہ رہے، تاریخ کے اوراق میں ان کا کوئی حصہ نہ رہے۔ یہ اسی منصوبہ بند سازش کا حصہ ہے، اور جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ عام طور سے تاریخ کے اندر یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ اس ملک کے اندر آزادی کے سلسلے میں جو مزاحمت کا سلسلہ شروع ہوا وہ سن 1857 سے شروع ہوا۔ بے شک 1857 کی جنگ آزادی یہ ایک عظیم معرکہ ہے، اور جنگ آزادی کے منطقی عروج کا یہ وقت ہے، اگرچہ اس وقت 1857 کے اندر جنگ آزادی میں ہندوستان کے لوگوں کو، جس کے اندر خاص طور سے مسلمان شریک تھے، ظاہری طور پر مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ہندوستان والوں کو شکست ہوئی۔ یہ تاریخ میں پڑھایا جا رہا ہے کہ یہاں سے ہندوستان کے آزادی کے لیے محنت اور کوشش اور جنگ شروع ہوئی،
اس کے پیچھے کیا سوچ ہے کہ یہاں سے یہ تاریخ پیش کی جا رہی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 1857 سے میں جو جنگ آزادی ہوئی، جس کو اگر جہاد کہا جائے تو یہ غلط نہیں بلکہ حقیقت کے اوپر مبنی ہوگا، جہاد آزادی۔ یہاں اس کو نام دیا گیا تاریخ میں اس لیے کہ 1857 میں جو جہاد آزادی ہوا اس کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ برادران وطن بھی شریک تھے، لہذا ان کے نام کو اجاگر کرنے کے لیے 1857 سے جنگ آزادی کی ابتدا کو تاریخ کے اندر لکھا کر اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا کر اس کے پہلے کی تاریخ کو یکسر نظر انداز کرنے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ اس ملک کے اندر 1857 سے 100 سال پہلے سن 1757 ہی سے بلکہ اس کے پہلے سے بھی متفرق طور پر شروع تھی۔ 1603 سے ہی وہ جنگ وہ شروع ہو چکی تھی، لیکن 1757 سے باضابطہ طور پر جنگ آزادی کی ابتدا ہوئی، اور 1757 سے جنگ آزادی کی جو ابتدا ہوئی اس کے جنگ آزادی کے اندر شرکت کرنے والے صرف مسلمان تھے، اور 1757 میں سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی اور اس کے اندر اپنی جان نچھاور کر دی، اور پھر اس کے بعد شیر میسور سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے دکن کے علاقے کے اندر انگریزوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے۔ انگریزوں کے ساتھ انہوں نے کسی طرح کا اتحاد یا ان کی غلامی کو قبول نہیں کیا، اور وہ بات انہوں نے کہی جو آج بھی حرف جلی کے طور پر تاریخ کے اندر لکھی ہوئی محفوظ ہے کہ گیدڑ کی 100 سال کی شیر کی 1 سال کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یعنی ملک کی حفاظت کے لیے، قلعے کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہم جان دے دینا گوارا کرتے، لیکن انگریزوں کی غلامی ہمیں کسی قیمت قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ سن 1799 کے اندر سری رنگا پٹنم کے قلعے کی حفاظت کرتے ہوئے سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے جام شہادت نوش کیا، اور پھر اس کے بعد سن 1803 کے اندر جب دلی کے قلعے کے اندر سن 1857 کے یعنی اس کے آس پاس دلی کے قلعے کے اوپر انگریزوں کا غلبہ ہو گیا، تو اس زمانے کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے لڑکے حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے وہ عظیم الشان فتویٰ دیا۔ یہاں پر غور کیجئے کہ مسلمان میدان جنگ کے اندر بھی، کارزار عمل کے اندر بھی عملی طور پر شریک ہیں، اور علمی طور پر بھی مسلمانوں کو جنگ آزادی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ 1803 کے اندر حضرت شاہ محدث عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ اس ملک کے اندر انگریزوں کا غلبہ ہو گیا اور اب یہ ملک دارالحرب بن گیا، چنانچہ اب اس ملک کے ہر مسلمانوں کے لیے اس ملک کو آزاد کرانا شرعاً فرض ہے۔ یہ فتویٰ انہوں نے صادر فرمایا، اور فتویٰ کی اور بھی شقیں تھی کہ انگریزوں کی فوج کے اندر بھرتی ہونا اس کو حرام قرار دیا گیا، ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی معاونت کو حرام قرار دیا گیا۔ چنانچہ اس فتوے نے مسلمانوں کے اندر تحریک آزادی کے لیے وہ جان پھونک دی، وہ سور پھونک دیا کہ مسلمان میدان کے اندر نکل آئے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد سن 1831 کے اندر بالاکوٹ کے میدان کے اندر سید اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ دونوں کی قیادت کے اندر مسلمانوں نے انگریزوں کے ساتھ جنگ کی ملک کی آزادی کے لیے، لیکن اس میں بھی مقدر سے ناکامی ہاتھ لگی، لیکن دونوں بزرگان دین
نے جام شہادت نوش کیا. یہ 1757 کے اندر سے نواب سراج الدولہ اور پھر اس کے بعد حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، پھر اس کے بعد شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ، اور پھر اس کے بعد 1831 میں بالا کوٹ کا معرکہ. یہ سارے وہ معرکے، یہ ساری وہ جنگیں جس کے اندر صرف مسلمانوں نے شرکت کی ہے اور اس ملک کی آزادی کے لیے جام شہادت نوش کیا ہے. اور پھر اس کے بعد 1857 کا معرکہ جس کے اندر برادران وطن نے شرکت کی. اور پھر اس کے بعد تاریخ کی اور یعنی آزادی کے لیے اور مسلسل مشترکہ کوشش ہوئی، جس کے نتیجے میں سن 1947 کے اندر یہ ملک آزاد ہوا. یہ وہ تاریخ ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں اس ملک کی آزادی کے لیے، دوسروں کا اتنا حصہ اس کے اندر نہیں ہے. یہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی تھی، اس جنگ آزادی میں اگرچہ دوسرے لوگ شریک تھے، لیکن اس کا جو نقصان مسلمانوں کو جھیلنا پڑا وہ برادران وطن کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریز یہ سمجھ رہے تھے، یہ جان چکے تھے کہ یہ مسلمان ہی ہے جو اس ملک کو آزاد کرا سکتے، انہی کے اندر یہ ہمت، جرأت، شجاعت ہے، حوصلہ ہے کہ وہ ہمارے سامنے سیسا پلائی دیوار کے طریقے سے کھڑے ہو سکتے ہیں. چنانچہ اس کی پاداش کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا سن 1857 کے بعد، اس کو اگر تاریخ کی کتاب کے اندر پڑھا جائے تو دل خون کے آنسو ہوئے گا. دلی کے چاندنی چوک سے لے کر لاہور تک کی پوری روڈ کے اوپر جتنے درخت تھے، ہر درخت کے اوپر مسلمانوں کی لاشوں کو لٹکایا گیا، اور خاص طور سے علماء کرام کی لاشوں کو لٹکایا گیا. کس لیے؟ ڈرانے کے لیے کہ اگر تم آزادی کی جنگ کے اندر شریک ہوگے تو تمہارا یہی نتیجہ ہوگا. لاکھوں کی تعداد میں علماء کرام اور بے شمار باشندگان وطن کو شہید کر دیا گیا، درختوں کے اوپر لٹکا دیا گیا، بوریوں میں بند کر کے دریا کے اندر ڈال کر اوپر سے بندوق کا نشانہ بنا دیا گیا. یہ مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہوا، لیکن اس کے باوجود اس ملک کے اندر جو آزادی کی شمع روشن ہو چکی تھی، اس کا جو بلبل بچ چکا تھا، وہ ماند نہیں پڑا، بس اس کا طریقہ کار کچھ تبدیل کر دیا گیا کہ تعلیمی میدان، تعلیمی شعبے کو قائم کر کے اس کے اندر اس بلبل کو پھونکا گیا اور دوسرے وطن تک وہ پیغامات پہنچائے گئے. تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، شروع میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ دو طرح کی باتیں، اس میں سے ایک بات یہ کہ مسلمانوں کی تاریخ کو اس ملک کے اندر مسلسل مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں اپنے بزرگوں کی تاریخ کو جو ہمارے لیے میراث کی حیثیت رکھتی ہے، اس کی حفاظت کی پوری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہمارا بچہ اسکول کے اندر، کالج کے اندر جو تاریخ اور اتہاس پڑھ کر آ رہا ہے وہ کیا پڑھ کر آ رہا ہے، اور ہم اس کے ذہن کے اندر اپنے گھروں میں کیا تاریخ پیوست کر رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو، اپنے بزرگان دین کی زندگی کو، علماء کرام کی جنگ آزادی کے تعلق سے قربانیوں کو، اس کتابوں کو اپنے گھر کے اندر رکھیں، اس کو پڑھیں اور اپنے نوجوانوں کو ان تاریخ سے باخبر کرائے جو مستند تاریخ ہے اس ملک کی. ایک بات تو یہ. دوسری بات جو مجھے عرض کرنی تھی کہ جشن آزادی کے نام پر آج ہمارے ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، وہ پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ کسی بھی جشن کے منانے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. اسلام نے ہر چیز کے، ہر خوشی کے اظہار کا طریقہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی کچھ حدود عطا فرمائی ہیں. ہر وہ کام جو شریعت کے مزاج کے خلاف ہو، اور خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معبودیت، اس کی وحدانیت سے جو چیز ٹکرا جائے، اس کو کسی بھی قیمت کے اوپر قبول نہیں کیا جا سکتا، اس کو کسی بھی قیمت پر قبول نہیں کیا جا سکتا. آج ہمارے ملک کے اندر اسکولوں اور کالجوں کے اندر وہ ترانے گائے جا رہے ہیں، اور ابھی حالیہ دنوں کے اندر
हुकूमत की तरफ से वो बिल भी पास कर दिया गया कि ये स्कूलों के अंदर और कॉलेज के अंदर और हर राष्ट्र यानी हिंदुस्तान की जो मखसूस अय्याम होते हैं, यौम आज़ादी, यौम जमहूरिया, उस मौके के ऊपर उस तराने को गाया जाएगा। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, उस तराने के जो बोल है, उसका जो माना बनता है, वो सीधे सीधे हमारी वहदानियत के साथ मुतसादिम है, उससे उसका टकराव है, हमारे ईमान के ऊपर बराह रास्त उससे ज़र्ब पड़ती है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये चीज हमें काबिल कबूल नहीं है। ये चीज हमारे लिए हलक के नीचे उतरने वाले नहीं है कि कोई भी चीज हमारे सामने पेश की जाए और हम उसको आंख बंद करके कबूल कर ले, उसको कबूल नहीं किया जा सकता। लेकिन बदकिस्मती से हमारे बच्चे जिन स्कूलों के अंदर, जिन कॉलेजों के अंदर, जिन यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ते हैं, वहां पर यह चीज पढ़ाई जाती है और मजबूरन उनको पढ़ना पड़ता है। तो हमारी इस ताल्लुक से क्या जिम्मेदारी बनती है? हमारी इस ताल्लुक से जिम्मेदारी यह बनती है कि हम उनके ईमान की हिफाजत करें, उनके सामने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत, उसकी अहमियत, उसकी फजीलत को पेश करें कि वहदानियत क्या चीज है और वहदानियत किस चीज से खत्म हो जाती, ईमान की क्या अहमियत है, काम आने वाली चीज क्या है। उनके ईमान के बचाने की फिक्र करें, उसके तजदीद की फिक्र करें। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये दो बातें अर्ज कर रही थी, इसमें कुछ तफसील था, वक्त खत्म हो गया, किसी और मौके पर इंशाअल्लाह इसको अर्ज किया जाएगा। जश्न आजादी के नाम पर दीगर और जो चीजें होती है, गाने बाजे, इसका ये बहुत सारी चीजें बजाई जाती। स्कूलों के अंदर लड़कियों और लड़कों के इख्तिलात के साथ प्रोग्राम किए जा रहे हैं और उसके अंदर लोग शरीक हो रहे हैं। शरीयत के अंदर इन चीजों की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। हर खुशी का इजहार करने की इजाजत है, लेकिन उसकी कुछ हदूद है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही आजादी की सही खुशी नसीब फरमाए और सही आजादी हम सबको नसीब फरमाए, हर तरह के फितने से हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे ईमान की आमाल की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।